بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو اور کالی چڑیل۔ ان میں سے ایک نے کہا، کل کا مقابلہ بہت سخت تھا۔ دھانسو جن نے ٹرین جن کو بری طرح پچھاڑا تھا۔ یہ سن کر ٹرین جن کے ساتھی بول پڑے، ارے یار، دھانسو جن تو اپنے نام کی طرح جنگلی ہی ہے، اس نے بے ایمانی کی تھی۔ دھانسو جن کے ساتھیوں نے یہ کہا، ہمارا دوست تو ہے ہی فاتح، وہ بھلا کیوں نہ جیتا۔ یہ سن کر عمرو نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس نے ایک درویشانہ ٹائپ کے جن کے کان میں جا کر یہ آواز بدل کر کہا، ابے بوڑھے، کیوں یہ بکواس کرتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا جن اس بات پر حیران ہو پڑا، بھلا یہ کون ہے جو اس کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے۔ اس کی تو کوہ کاف کے تقریباً سب ہی جن عزت کیا کرتے ہیں، پھر یہ آج کس کی جرات ہوئی ہے کہ اس نے اسے اس طرح مخاطب کیا ہے۔ اتنے میں وہ دوبارہ آواز آئی، ابے بوڑھے، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ آواز ٹرین جن کی آواز سے بہت مشابہ تھی، لہذا بوڑھا جن آواز پہچان کر فوراً ہی اٹھا، سیدھا ٹرین جن کے ساتھیوں میں چلا گیا اور وہاں بولا، جن کے ساتھیوں، پہچانو اپنی اوقات، تمہارا بزدل ہارا ہوا ہے۔ جن پوشیدہ ہو کر مجھے گالیاں دے رہا ہے، اسے کہو سامنے آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ یہ سن کر ٹرین جن کے ساتھی جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ چیخ کر کہا، اور نالائق بوڑھے جن، زبان کو لگام دے، کیا تو نہیں جانتا کہ تو اس وقت کس سے بات کر رہا ہے اور کس کو گالیاں دے رہا ہے۔ ابے جھوٹے ٹرین جن تو کوہ کاف کی دوسری ریاست میں اپنی خالہ کی مزاج پرسی کے لیے گیا ہوا ہے۔ ایک جن نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا ہے، اب تم آپس میں تو بلڈ ٹیم میں پھوٹ پڑ گئی، تو عمرو عیار کو کون پڑے گا۔ وہ اس موقع پر پورا فائدہ اٹھا لے گا اور سرحد میں عبور کر جائے گا۔ ہمیں یہاں شہنشاہ نے عمرو کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، لڑنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اتنے میں دھانسو جن کے ساتھی، جو بوڑھے جن کے حامی تھے، وہ بھی قریب آ پہنچے۔ ان کو دیکھ کر بوڑھے جن کی ہمت بندھی۔ اس نے یہ کہا، ارے یار، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، ابھی بھی ٹرین جن مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر تو دھانسو کے ساتھ برداشت نہ کر پائے اور ٹرین جن کے ساتھیوں پر قیامت کی مانند ٹوٹ پڑے۔ اگر عمرو ان کی ضد میں آ جاتا تو اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا، لہذا لڑائی چھڑتے ہی وہ ہوا کی تیزی سے دوڑتا ہوا دور جا کھڑا ہوا۔ جنوں کی خوفناک لڑائی اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ ان کی لڑائی سے زمین دہل رہی تھی، قیامت کا شاشور برپا تھا۔ عمرو ان کو اسی حال میں چھوڑ کر کانوں میں انگلیاں ٹھونسا، ہنستا مسکراتا آگے ہی بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ اونچے محلوں والے علاقے میں نکل گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک چڑیل نے ناگوار سے دروازہ کھولا۔ یہ ایک آنکھ کی مکر و شکل والی کالی چڑیل تھی۔ عمرو سلیمانی چادر اوڑھنے کی وجہ سے نظر نہ آ رہا تھا، لیکن وہ اس چڑیل کو بآسانی دیکھ رہا تھا۔ چڑیل کے دروازے پر نمودار ہوتے ہی
اس نے لا حول ولا قوت پڑھی۔ وہ اس علاقے میں کالی بلا کے نام سے مشہور تھی۔ یہ آواز سن کر پہلے سے جلاہٹ کا شکار چڑیل مزید جلا گئی، کیونکہ وہ ایک کامل چڑیل تھی۔ اب جب کہ وہ دروازے تک ملازمین کی عدم موجودگی میں اٹھ کر آ ہی گئی تھی تو اسے یہاں کوئی ہی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ ابھی چاروں طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ لا حول کی آواز سن کر اسے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس وقت بھی اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا، جبکہ شرارت کا پتلا عمرو لا حول پڑھنے پر، چڑیل کے بھڑکنے پر، اسے مزید تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ مسلسل لا حول پڑھ رہا تھا اور چڑیل کا چہرہ لال بھبوکا ہو جا رہا تھا۔ غصے کے مارے اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، سانسیں بے حگم ہو گئی تھیں۔ وہ اف اف کرتی باہر نکل کر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے مسلسل ناکامی ہو ہی رہی تھی۔ اس کو آپے سے باہر دیکھ کر عمرو نے اس کے قریب جا کر زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع ہی کر دیا۔ آیت الکرسی پر چڑیل مزید بھڑک اٹھی۔ ابھی عمرو نے چند مرتبہ ہی آیت الکرسی پڑھی تھی کہ چڑیل چیختی چلاتی اندر کی جانب بھاگ پڑی۔ عمرو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی اندر داخل ہو ہی گیا۔ اس نے دیکھا کہ کانی اور کالی چڑیل اپنے جسم کو نوچ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ جل رہی ہو۔ آگ کی تپش سے تڑپ کر وہ اپنے کپڑے، بال اور جسم کو بری طرح نوچ رہی تھی۔ عمرو اس کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور تڑپتے تڑپتے کالی چڑیل زمین پر گر کر ادھر ادھر لوٹنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے جسم میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے بہت کوشش کر رہی ہو۔ عمرو مسلسل یہ آیت الکرسی کا ورد کر ہی رہا تھا، اور پھر آیت الکرسی کی تاثیر سے تھوڑی ہی دیر میں جہاں چڑیل پڑی تھی تڑپ رہی تھی، وہاں اس کی کالی سیاہ راکھ بکھری ہوئی تھی۔ چڑیل میں جل کر خاک ہو چکی تھی۔ عمرو اس کی خاک کو قدموں تلے روندتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک کمرے میں بہت ہی خوبصورت لباس ٹانکے جا رہے تھے۔ لگتا تھا کسی کی شہزادی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عمرو سلیمانی چادر میں لپٹا ان دو چڑیلوں کے قریب جا بیٹھا، جو زیادہ شکل والی نہ تھی۔ وہ دونوں ایک لمبے چوڑے چوگے پر آسان سے توڑے ہوئے ستارے ٹانک رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ حسرت سے اس خوبصورت چوگے کو بار بار اپنے جسم سے بھی لگا کر دیکھتی جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک بولی، ارے عقیقہ چڑیل کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ اگر وہ ایک آنکھ کی کالی چڑیل آ گئی تو اس نے چوگا تیرے جسم سے لگا کر دیکھ لیا تو مجھے کچا ہی چبا ڈالے گی۔ دوسری چڑیل نے افسردگی سے یہ کہا، ہاں یہ تو ہے ہی، اس منحوس چڑیل کے کیا راز ہیں؟ اب کل اس کی شادی ہو جائے گی تو ہماری جان میں جان آ ہی جائے گی، ورنہ تو اس کے دیکھتے ہی ہماری جان نکلنے لگی تھی۔ پہلی نے یہ کہا، اور ذرا دیکھو تو اس ریاست کے مالک کے بیٹے کو کیا سوجھی؟ اس مکر و شکل والی چڑیل سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔
دوسری نے چوگا تہ کرتے ہوئے یہ کہا، اے میرا منہ کھلواؤ، اس سے شادی پر کیا راضی ہوا ہے؟ وہ تو اس کی دولت کا شیدائی ہے، دولت سے شادی کر رہا ہے وہ تو۔ یہ سن کر عمروں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے یہ کہا، اوہ تو صاحب بہادری کالی چڑیل کی دولت سے شادی کر رہا ہے، اچھا بچوں کل تو ہونے دے۔ یہ کہہ کر عمرو اس محل کے چھت پر جا پہنچا۔ وہاں جا کر روغن عیاری اور چڑیلوں کا لباس نکال کر کالی چڑیل کا روپ دھارا، لیکن آنکھوں کا مسئلہ تھا۔ عمرو کی تو 2 آنکھیں جبکہ کالی چڑیل کی 1 آنکھ کی مالک تھی۔ عمرو پریشان ہونے والے میں سے نہ تھا۔ اس صورتحال سے نپٹتے ہوئے اس نے ایک ترکیب سوچ ہی لی تھی۔ اس نے ایک بڑا سا دوشالہ سر پر گھونگھٹ کی شکل میں ڈالا اور نیچے آ گیا۔ دونوں ملازم چڑیلیں اسے دیکھ کر احترام سے کھڑی ہو گئیں۔ کالی چڑیل نے گھونگھٹ میں کڑک کر کہا، میں تو نادان تھی، تم نے کیوں نہ بتایا کہ شادی سے 1 دن پہلے دلہن کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاتی، اسے پردہ کرنا ہی چاہیے۔ وہ تو بھلا دیمک جن کا جس نے ابھی بھی آ کر مجھے اس رسم سے آگاہ کیا ہے۔ یہ سن کر دونوں چڑیلوں نے سر جھکا لیا۔ ایسی کوئی رسم کبھی ان کی نظروں سے نہ گزری تھی۔ اگر وہ کچھ کہتی تو کالی چڑیل کا بھڑکنا اٹھنا لازمی تھا، لہٰذا وہ مزید ڈانٹ سے بچنے کے لیے سر جھکا کر کھڑی رہیں۔ عمرو وہاں سے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا اور وہاں آرام سے سو گیا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح شادی کا ہنگامہ شروع ہی ہو گیا۔ بارات کی شاندار استقبال کے انتظامات ہونے لگے۔ جوک در جوک مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ بہت شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ بارات کے آنے پر شادیانے بجائے گئے۔ کالی اور کانی چڑیل ستاروں سے ٹانکا ہوا خوبصورت چوگا پہنے سر جھکائے وہاں بیٹھی تھی۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کر لیں۔ شکریہ۔